اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار لوگ آئے اور اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. اب ہی واز سٹنگ لائک اے کنگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ آج سارے معاف. لیکن وحشی آئے ڈر کے. وحشی جس نے بہت بے دردی سے شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیسے شہید کیا تھا میرے چچا کو. اس نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ اتار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا بس جب میرے سامنے آؤ نا تو چہرہ ڈھانپ کے یا مطلب میرے سامنے نا کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا ویسے معاف ہو. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ نے آپ کو اتنی پین دی ہوتی ہے کہ آپ فتنے سے بچنے کے لیے, یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے, فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ مطلب ریکال نہ ہو جائے یا وہ اس کو کچھ سختی سے کوئی بات نہ کر لے, تو ڈسٹینس رکھنا یہ جائز ہے, پریکٹیکلٹی کا حصہ ہے. علی بھائی اس میں وہ واشی کو بھی مطلب وہ اس نے جب توبہ اللہ سے کر لی تھی سنسیئرلی, تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں واشی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا اور اللہ نے اسے کام لیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی شکل مت دکھانا, لیکن انہوں نے توبہ کی ہے, اللہ نے توبہ قبول کیا اور کیسی عزت دی ہے اور وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے اینڈ پہ. کفارہ یعنی ان کا وہ ادا ہوا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. تو میں بھی آپ کو پریکٹیکل مثالیں کچھ دیتا ہوں کہ ویٹر, یہ واقعہ میرا اپنا ہے کہ ویٹر جو ہے وہ کچھ غلط آرڈر لے آیا. اب غصہ چڑھتا ہے نا کہ یار میں اتنی دیر سے ویٹ کروں اور آگے سے آرڈر غلط آ گیا یا آرڈر غلط نہیں تو کھانا بہت برا آ گیا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ تقاضا ہے چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, کہ اینڈ رزلٹ نا سیم ہے. آپ بدتمیزی سے بھی بات کرو گے اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اس نے کھانا چینج کر دینا کیونکہ اس کی جاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو بھی اس نے چینج کر کے لے آنا. یہ جو پہلے سے سوچ لینا نا کہ اگر میں پیار سے بات کروں گا کھانا نہیں چینج کرے گا یا یہ فالٹ نہیں مانے گا, یہ آپ کے اینڈ پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے. اسی طرح ایک بندہ گاڑی مار رہا ہے, آپ ہو سکتا ہے اس سے تمیز سے بات کرو, کمپوزر سے بات کرو, تو رزلٹ وہی نکلے گا کہ وہ مان لے گا کہ ہاں یار میری غلطی تھی, چلو بتاؤ کیا. لیکن آپ نکلتے ہی گالم گلوچ اور چڑھائی کر رہے ہو, آنکھیں دکھا رہے ہو, کیونکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ کہ جی آنکھیں نہیں دکھائیں تو یہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانے گا, تو اس سے لڑائی بڑھنے کے چانسز ہیں, شیطان کا آنے کا چانس ہے. تو میں نے خود الحمدللہ ایکسپیرینس کیا کہ پیار سے بات کرو, لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگلے کے انڈر لگ جاؤ. پیار سے بات کرنے کا میری مراد ہے تمیز سے, ڈگنیٹی سے بات کرو. ان سے کہو دیکھیں میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ وہ انشاءاللہ مانے گا کہ سر نہیں ہماری فالٹ ہے, فالٹ ہے تو پھر اس کو پلیز کریکٹ کیجیے. یہ تمیز سے بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ انسپائر بھی ہوگا. یہی میں بتانے لگا ہوں رزلٹ. یہی تو وہ انسپائر ہوگا. یہ میرا اپنا واقعہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں گیا تو اس ویٹر نے زیادہ آنر دیا, جبکہ عین ممکن تھا کہ میں اس سے بدتمیزی کرتا تو وہ گرج پال کے بیٹھا ہوتا اور پتہ نہیں کھانے میں کیا ڈال کے لے آتا نیکسٹ ٹائم, کوئی پتہ بھی نہ چلتا. سیرت کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک صحابی جنہوں نے مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے غلط جگہ پہ یورم پاس کر دیا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رکو ذرا, اور پھر اٹھے سارے اٹھے ان کے پکڑنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور پھر لاسٹ میں کیا سین ہوا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول وسلم کی دعا کی تھی, باقی کے لیے دعا نہیں کی تھی. اور جب پوچھا کہ کیوں, آپ تو بڑے نرم دل ہیں, باقی تو مجھے مارنے کے لیے آئے تھے. تو لوگ نا آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کا لہجہ, آپ کا معاف کرنے کا طریقہ, اور یہ ادب میں بھی آتا ہے کہ آپ سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے پولائٹلی ڈیل کیا, اور اگر کوئی بچہ تھا تو میرے بیٹے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. ہم لوگ جب تک جو غصے میں نہ آئے اپنی مردانگی نہ دکھائیں, ٹھیک ہے نا, کہ اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں تو دیکھ میں کیسے بات کروں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی بات ہے کہ ریزلٹس وہی سامنے آنے ہیں, لیکن طریقہ بات کرنے کا الگ ہے. جیسے وہ ایک اور آپ ہمیں اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں, تو فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. آپ لیکن اتنا ادب, اتنا دیکھیں نا, یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی تاکہ لوگ ہم سے ایک مسلمان سے انسپائر ہو, ٹھیک ہے نا. اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو سلوشن دے رہا ہے اور انفلوئنس کر رہا ہے لوگوں کو, لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر یونیورسٹی جاتا ہوں نا, تو وہاں میں دیکھتا ہوں, سوری ٹو سے, کہ داڑھی والے جو بچے ہیں اور جو نقاب والی سسٹرز ہیں وہ سب سے کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. مطلب یہ میری پرسنل آبزرویشن.
میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ تو موسٹ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو زندگی کا وہ فلسفہ ہے, وہ فارمولا ہے کہ جس سے آپ ایک کینڈل جلا کر پوری اس ایریا کو روشن کر سکتے ہیں. وہ اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے, اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے. تو ولید آپ چونکہ ویسٹ میں بھی رہے تو وہاں نان مسلم سے بھی انٹریکشن ہوا, اور ماشاءاللہ یو پریکٹسڈ اسلام, آپ نے پریکٹیکلٹی شو کی. تو کچھ ایسی چیز جسٹ فار دا سیک کہ آڈینس کو موٹیویشن ملے کہ اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ آپ کو. اچھا میں ابھی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ویسٹ میں بھی ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی کی, اور جیسے آپ نے ویٹر کی بات کی ہے, میں خود KFC میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ, اور وہاں پہ علی بھائی جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے تھیں نا انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ آگے ہیں. KFC میں جتنے بھی امپلائیز ہیں نا سب کی رسپیکٹ ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے. کوئی بھی آ کے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہے یار یہ امپلائی ہے, اس سے پہلے اس کے مینیجر نے آ کے مجھ سے لڑنا ہے. ویئر ایز پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ میکڈونلڈس جائیں, KFC جائیں, کسی امپلائی سے بحث ہو جائے اور کسٹمر جو ہے وہ گاڑی سے اترے, اس نے امپلائی کو بھی اتنی سنانی ہے, مینیجر نے کہنا یار تو چپ کر جا, اور اس کو پھر ان دا ورسٹ کیس سینیریو امپلائی کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا رائٹ ہے, رسپیکٹ ہے, لا سب کے لیے سیم ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے اور امپلائی کو بھی پتہ ہے. ریسنٹ ایکسپیرینس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرینڈ آیا ہوا تھا لندن سے ہی نا, آرتھوڈاکس کرسچن, تو اس سے میری کافی جو ہے نا اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسلام, بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جیزس جو ہیں اینڈ ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس نے 2-4 سوال کیے, اس نے اپنا بتایا, اور یقین کریں جب اس نے بتایا نا کہ میں یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں, مطلب جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو میں بالکل نہیں اپنے سامنے رکھتا, اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا, اور آرتھوڈاکس کرسچن تھا. تو میں بڑا اس سے انسپائر ہوا یار کہ چلیں جو ٹیچنگز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں, اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا. اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسٹ میں جو ویلیوز ہیں نا ان کی بہت اسٹرانگ ہے, جو ہماری جو اسلام میں ہے ساری, اور جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کو بڑے وہ اور سے دیکھتے ہیں. بالکل, اور بہت عزت دیتے ہیں. اگر آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. مجھے واقعہ چھوٹا سا سوری یاد آ گیا, آپ کی بات کاٹی, کہ پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر ماڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو دیکھ کر, صرف دیکھ کر مسلمان ہو گئی. چھوٹا سا واقعہ کیسے, لفٹ میں اس کے ساتھ تھا وہ, اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے, اس نے اسکرٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا, تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, اس نے نظریں جھکا لی اور بات نہیں کی. تو وہ غصے ہو گئی عورت تھوڑی, اس نے کہا یہ روڈنیس ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا, کچھ حال چال نہیں پوچھا. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا دیکھیں سسٹر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں روڈ ہوں, اور میں شادی شدہ ہوں, میری وائف ہے, تو میں لائل ہوں اس کے ساتھ, میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں. تو یہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹرینج تھی اس سپر ماڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لائل ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے, اس کے ساتھ اسٹل لائل ہے اور اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات کو. تو اس نے پھر تھوڑا سا بتایا کہ میں مسلمان ہوں, ہماری یہ ویلیوز ہیں. اس نے کہا مجھے بتاؤ, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. قرآن گفٹ کیا, ایک اسکالر سے انٹروڈیوس کرایا, اینڈ شی ایکسیپٹیڈ اسلام لٹرلی ویکس آفٹر ریڈنگ قرآن اور یہ ویلیوز. اور پھر اس نے الحمدللہ جب حجاب شروع کیا, پردہ چادر لینا شروع کی, ظاہر ہے وہ اسے اسکالر نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو اس کے ہسٹوریکل ورڈز تھے. شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ می فری, اسلام نے مجھے فری کر دیا. میں ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی ٹو پلیز مین, باہر جا کے, باہر جانا ہے میں نے, مین کو پلیز. بات تو وہی ہے نا, بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے, لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہسبینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر جائیں. تو یہ اس کے الفاظ تھے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ کے وہ انسپائر ہوئی کہ یار یہ اگر ایسا بندہ, اتنا تگڑا بندہ, ایسا نفس اور اتنی ڈگنیٹی, اتنی رسپیکٹ, تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی. ایک اور بات سر, آپ نے جیسے آپ کی بات سٹارٹ ہوئی تھی سلوشنز کی طرف, تو میں کہوں گا کہ آج کا جو مسلمان ہے نا وہ سلوشن میکر نہیں ہے, سلوشن میکر بنے. لوگوں کے مسئلے اگر آ جائے نا تو ان کو
آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی, ان کو پلیز آپشنز دیجئے, ان کو سلوشنز دیجئے. ہم لوگ سلوشنز نہیں دیتے, وہ مسئلے جہاں پر کھڑے تھے گھر کے وہاں ہی کھڑے ہیں, کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے, بہن بھائیوں کے آپس میں اس کو حل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگ اپنے ذاتی مسئلے حل نہیں کر رہے. تو پلیز ہم نے دوستوں میں بھی اگر رہنا ہے تو سلوشن میکر بنے. اس ہم آج کل جو پروڈکٹ نکل رہی ہے, میں کہوں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو نا سلوشن میکر بنائیے. آپ خود سلوشن میکر بنے, کوئی مسئلہ آ جائے نا تو جانی کوئی بات نہیں, گروتھ مائنڈ بنائے کہ یار اچھا یار یہ ہو گیا تو ایسا کر تو یہ کر لے, یہ نہیں تو یہ کر.